أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافقین آپ کے پاس آئیں اذا جاءک المنافقون جب منافق لوگ آپ کی طرف آئیں وہ کہیں نشہد انک لرسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم اللہ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک منافقین لکاذبون جھوٹ بولنے والے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ
انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک جو یہ کرتے ہیں بہت برا کرتے ہیں. ذالک بانہم آمنوا، انہوں نے ظاہری طور پر ایمان قبول کیا. ثم کفروا، پھر کفر کیا. فطبع علی قلوبہم، چنانچہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. فہم لا یفقہون، یہ قرآن اور قرآن کے معنی کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ سکتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگیں گے، شکل و صورت بڑی اچھی ہے اور صحت مند ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ کہیں اور آپ ان کی باتوں کو سنیں تو باتیں کہتے ہوئے ایسے لگتے ہیں جیسا کہ یہ ایسی لکڑیاں ہیں جن کو سہارا دے کر کھڑا کیا گیا ہو. یحسبون، یہ گمان کرتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے یہ ان کے خلاف اڑتی ہے. ہم العدو، یہ دشمن ہیں. فاحذرہم، آپ ان سے دور رہیے، ان سے بچیے. اللہ تعالیٰ ان کو غارت کرے. انا یوفکون، کہاں یہ بھٹکے جاتے ہیں. اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ، تعالو، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کے رسول تمہارے لیے استغفار کر دیں، تو اپنے سروں کو موڑ لیتے ہیں. لوّو، موڑ لیتے ہیں اپنے سروں کو. ورأیتہم، اور آپ ان کو دیکھیں گے. یسدون، یہ لوگوں کو حق سے روکتے ہیں. وہم مستکبرون، اور خود تکبر کرنے والے ہیں. سواء علیہم، ان پر برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا آپ ان کے لیے استغفار نہ کریں. لن یغفر اللہ لہم، اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. ہم الذین یقولون، یہ کہتے پھرتے ہیں، لا تنفقوا، تم خرچ نہ کیا کرو، علی، ان لوگوں پر، من عند رسول اللہ، جو حضور کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، حتی ینفضوا، یہاں تک کہ وہ حضور سے الگ ہو جائیں. یاد رکھو اللہ ہی کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں. اگر تم خرچ نہ کرو گے اللہ ان کو اور جگہوں سے عطا فرما دیں گے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق اللہ کی بات کو کبھی نہیں سمجھتے. یقولون، یہ کہتے پھرتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم مدینے میں جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو ہم میں جو عزت والے لوگ ہیں وہاں جا کر ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. ارے منافقو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، ایمان والوں کی ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ ان باتوں کو نہیں جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے مال و اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اپنے مال و اولاد میں لگ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا وہ خسارہ میں پڑنے والے لوگوں میں ہو جائے گا. وَانفقوا، تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں، مما رزقناکم، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے اور وہ کہتا پھرے، ربی لولا اخرتنی، اے میرے رب آپ مجھے تھوڑے سے وقت کے لیے مہلت دے دیں، ڈھیل دے دیں. فاصدق، تاکہ میں آپ کی باتوں کی تصدیق کر لوں. واکن من الصالحین، اور عبادت کر کے میں بھی نیک کاروں میں سے ہو جاؤں. ولن یؤخر اللہ نفسا، اللہ کبھی بھی کسی جان کو مہلت نہیں دیتے. اذا جاء اجلها، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ حقیقت سے باخبر ہیں تمہارے ان اعمال کو جو تم دنیا میں کرتے ہو. اس سورت کا نام سورت منافقون ہے. یہ مدینے کی سورت ہے، مدینے میں نازل ہوئی. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام حضور کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہیں، بظاہر غزوہ تبوک میں شریک ہیں. تو غزوہ تبوک یہ ایسا غزوہ تھا کہ جب دشمن کا ڈر بہت زیادہ تھا کہ دشمن کا حملہ ہو جائے گا. تو حضرت سلمان فارسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم نے یعنی فارس کے اندر بہت ساری جنگیں کی ہیں، تو ہم ایسا کرتے تھے کہ دشمن کو روکنے کے لیے رستے کے اندر یعنی خندقیں کھود دیتے. تو ہم ایسا کرتے ہیں، خندق بنا دیتے ہیں. یہ غزوہ تبوک خندق کے علاوہ اور غزوہ ہوا جس کے اندر حضور نے، خندق کے اندر تو چونکہ بہت زیادہ تکلیف والا معاملہ تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کے چلے گئے اور بتایا بھی نہیں کہ وہاں کیا حالات ہوں گے کیا نہیں ہوں گے.
لیکن اس کے بعد جو غزوہ تبوک ہے، غزوہ تبوک کے اندر حضور نے واضح طور پر بتایا کہ وہاں بڑے حالات ہوں گی، بڑی مشکلات ہوں گی، اس لیے مکمل اپنی تیاری بھی کر کے وہاں سے جانا۔ تو بہرحال غزوہ خندق کے اندر بھی صحابہ پر حالات ہے بہت زیادہ ہوتے ہوئے، یعنی بھوک کا بھی سامنا کرنا پڑا، حالات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ایمان والے تھے وہ حضور کے ساتھ مستقیم رہے۔ تبوک کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتا دیا کہ بڑی مشکلات ہوں گی وہاں پر، بڑے حالات ہوں گے، اس لیے دیکھ سوچ کے جانا، ایسا نہ ہو کہ وہاں سے واپس آ جانا۔ تو اتنی زیادہ مقدار کے اندر حضور کے جانثار حضور کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کا رجسٹر کے اندر نام شمار کرنا مشکل ہو گیا، اتنی محبت والے تھے، حضور کے ساتھ چلے۔ تو بہرحال غزوہ تبوک میں حضرات صحابہ اکرام کی جب جماعت وہاں پر گئی ہے تو بڑے مشکلات کا سفر تھا، چنانچہ حضور بھی اس غزوے کے اندر شریک تھے۔ تو اس وقت منافقین کی جماعت، یہ وہ لوگ تھے جیسے ہم نے کچھ دن پہلے بھی تعریف کی کہ جن کے دو چہرے ہیں، قرآن نے ان کو ذی الوجہین کہا کہ دو چہروں والے، حضور کے پاس آتے تو حضور کے ہو جاتے، ان کے پاس جاتے تو ان کے ہو جاتے، اور اگر ان میں سے کوئی مسلمان ہونے کا ارادہ بھی کرتا تو ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اتنا وہ دین سچا ہوتا تو ہم تمہارے پاس کیوں آتے، اگر وہ دین اتنا سچا ہوتا تو ہم تمہارے پیچھے کیوں آتے ہیں، ہم تو ویسے ہی ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس لیے وہ کلمہ پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ سامنے سے پڑھتے ہیں تاکہ جو ہے تاکہ ہماری توجہ ان کی طرف رہے، ان کی توجہ ہماری طرف رہے، ہمارا معاملہ درمیان میں چھپا رہے، ہم ان کی خبریں تمہیں دیتے رہیں اور یہاں کے معاملات جو ہے ہم تمہیں آگاہ کرتے رہیں، ہم تمہیں شر سے بچانے کے لیے ہم نے کلمہ پڑھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی دوران سفر میں یعنی جا رہے تھے تو کچھ منافقین کی جماعت، کہتے ہیں کہ چونکہ سفر بڑا سفر تھا تو پانی کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ دیہاتی بھی تھے۔ دیہاتی وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ سیدھا، جن کے پاس اسلام کی تعلیمات اتنے درجے کی نہیں ہیں جو حضور کے ان صحابہ کی ہیں جو حضور کے ساتھ رہے، جو تھوڑا سا گاؤں کے رہنے والے تھے، جن کے اندر تہذیب بھی کم ہوتی تھی، سادہ سیدھا طبیعت کے مالک تھے، وہ بھی ساتھ تھے۔ اب صحابہ کہتے ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا، وہاں پر پانی ہوگا، تو وہ دیہاتی جو ہے وہاں پر پہلے پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، یعنی ایک پانی کو ایک جگہ کے اندر گھیر لیا تاکہ صرف ان کے ساتھی جو ہے وہ پانی پئیں، انہی کے جانور پانی پئیں۔ تو کچھ انصاری صحابہ جو ہے ان کے پاس پہنچ گئے، کہا کہ اگر آپ ایک کام کر دیں تھوڑا سا پانی ہمیں دے دیں تاکہ جو ہے یہ ہمارے جو انصاری ہیں وہ پانی بھی پی لیں گے، ان کی جو اونٹ وغیرہ ہیں وہ بھی پانی پی لیں گے۔ تو بہرحال ان میں سے کسی نے کچھ لکڑی درمیان میں رکھی یا کچھ ایسا معاملہ کیا جس کے ذریعے سے پانی وہاں سے نکلا اور سارا کا سارا پانی جو ہے وہ یعنی ریت کے اندر بہہ کر سارا ختم ہو گیا۔ اب وہ دیکھ کر اس دیہاتی کو غصہ آیا، اس نے کہ لکڑی اٹھا کر سر پہ ماری۔ تو اس انصاری نے جا کر عبداللہ ابن ابی کو بتایا کہ عبداللہ ابن ابی کو جا کے کہا کہ فلاں انصاری نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، آگے انہوں نے ایسا کیا۔ تو انہوں نے عبداللہ ابن ابی نے آگے سے یہ کہا کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ ان سادہ سیدھا جتنے بھی پینڈو لوگ ہیں ان کو قریب نہ بٹھایا کریں، یہ تو نہ ان کے اندر تہذیب ہے نہ ان کے اندر کچھ ہے، ہم تو پہلے ہی حضور کو منع کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ جب ہم مدینے میں واپس جائیں گے ہم ان سب کو نکال دیں گے، ہم ان سب کو وہاں سے نکال دیں گے، اور تم بھی میری بات دھیان سے سنو کہ ان کے اوپر خرچ نہ کیا کرو، جب یہ حضور کے پاس موجود ہوتے ہیں ان کو بھاگنے دیا کرو، جب یہ الگ ہو جائیں تو پھر اپنا جو تم نے حضور کے لیے کھانا دینا ہے، جو کچھ کرنی ہے وہ جا کر تم حضور سے کھلایا کرو۔ اور یہ جملہ بولا کہ ہم میں جو عزت والے ہیں اپنے آپ کو عزت والا سمجھا اور معاذ اللہ حضور کو ذلت والا سمجھا کہ ہم ان کو جا کے مدینے سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو میں تو غصے کے اندر آ گیا کہ حضور کے متعلق ایسی بات کہی ہے، تو جا کر اپنے چاچا سے کہا کہ چاچا عبداللہ ابن ابی نے ایسی بات کہی ہے، آپ جا کر حضور کو بتا دیں۔ تو میرے چاچا گئے، جا کر حضور کو بتا دیا، تو حضور نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا کہ تم نے ایسی بات کہی ہے کہ ہم عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے۔ تو اس نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی، زید جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی قسم میں نے ایسی بات نہیں کہی بلکہ زید جھوٹ بولتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قسم سن کر یعنی حضور نے اس کو بری کر دیا، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ وہ قسم کھا کر بری ہو چکا ہے تو بڑا غصہ آیا اور دل کے اندر بات بھی آئی کہ میں نے تو بالکل صحیح بات کہی تھی، مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ تو کئی دن تک حضور نے حضرت زید سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا
کہ اشتعال انگیزی درمیان کے اندر بڑھ جائے گی، مسلمان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے، یعنی نفرتیں ایک دوسرے کے اندر بڑھ جائیں گی، تو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ کئی دن تک حضرت زید کہتے ہیں کہ حضور کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوئی، تو کچھ دن کے بعد حضور جو ہے قریب سے گزر رہے تھے، تو میں کھڑا ہوا تھا، تو حضور نے میرے کان سے پکڑا تو ہلکا ہلکا جیسے استاد اپنے شاگرد کو ملتا ہے، کان کو دبایا نہیں ہے بلکہ کان کو ملنا شروع کیا، اور حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، حضور مسکرا رہے تھے۔ تو حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم حضور کی اس کی مسکراہٹ جو حضور نے مجھے دیکھ کر کہی تھی، اگر ساری دنیا بیچ کر میں حضور کی اس مسکراہٹ کو حاصل کر سکتا تو میں دنیا کو بیچ کر حضور کی اس کی مسکراہٹ کو حاصل کرتا۔ بہرحال حضور نے کچھ فرمایا نہیں، چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رستے میں ملے تو پوچھا کہ زید کیا تمہیں حضور نے کچھ کہا؟ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ حضرت عمر ملے پوچھا کہ کچھ کہا؟ جی کچھ نہیں کہا۔ تو دونوں حضرات نے کہا کہ تمہیں خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں پوری صورت اتار دی اور تمہاری برات کا اعلان کر دیا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے۔ اللہ نے پورا ایک رکوع قرآن کا بنا کر، ایک رکوع جو ہے سورت منافقین، یعنی سورت منافقین کا نام دے کر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نبی جی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ جانتے ہیں کہ آپ رسول ہیں، ان کی گواہی کے بنا بھی آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی گواہی دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، ان المنافقین لکاذبون، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جس آدمی میں 3 چیزیں دیکھو وہ منافق ہے، جس آدمی کے اندر 3 چیزیں دیکھو منافق ہے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو بے وفائی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ فرمایا کہ یہ 3 علامتیں منافق کی ہیں، اور یہی 3 علامتیں ایمان والے کی ہیں کہ ایک ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایمان والا کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ایمان والا کبھی اس کے پاس امانت رکھی جائے چاہے جس چیز کی امانت ہو اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ اور بعضوں نے لکھا ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ منافقت کی ابتدا کی علامتیں ہیں کہ جب آدمی کے اندر یہ 3 چیزیں ہونا شروع ہو جائیں، اس کو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہو، بات کو بدلنا اچھا لگتا ہو، اور وعدہ کر کے مکر جاتا ہو، امانت کے اندر خیانت کرتا ہو، تو سمجھیں کہ اس کے اندر نفاق ہے، اس نفاق سے توبہ کرنی چاہیے، اس نفاق سے اپنے آپ کو نکالنا چاہیے۔ اللہ فرما رہے کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، کہ اب انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا۔ اس لیے فرمایا کہ جس کو قسمیں کھاتا دیکھو اس کو جھوٹا سمجھو۔ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ قسمیں کھائے۔ وہ ایک بار جو ہے شیطان سے کسی انسان نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی تمہارا طرح بن جاؤں، تمہاری طرح ہو جاؤں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہاری طرح ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ یار ایسی فرمائش آج تک مجھے ویسے پہلے کبھی کسی نے کہی تو نہیں ہے، تو پہلا ہی آدمی لگ رہا ہے جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میری جیسا بننا چاہتا ہے۔ تجھے پتہ بھی ہے کہ میں خبیث ہوں، رذیل ہوں، رجیم ہوں، ساری خصلتیں میرے اندر موجود ہیں، پھر میری طرح بننا چاہتا ہے۔ کہتا ہے یار تو اکیلا ہی ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ تیرے برابر تو کم سے کم ہو جاؤں۔ کہتا مجھے تجھ پر بھروسہ تو نہیں ہے، لیکن تو کہہ رہا ہے تو پھر میں تجھے کچھ نصیحتیں کر دیتا ہوں، اگر تو وہ کر لے، بس ایک دن تو وہ کر لے تو مجھ سے بڑا شیطان بن جائے گا۔ کہا کہ اچھا جی آپ فرمائیں کون کون سی باتیں، میں کل سے جو ہے وہ شروع کر دوں گا۔ کہا کہ ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کا، جتنا زیادہ ہو سکے قسمیں کھا، قسمیں قسمیں قسمیں، اور جتنا زیادہ ہو قسمیں کھا، اور دوسرا جھوٹ بولا کر۔ یہ 2 کام تو کر لے، کل کو مجھ سے بڑا شیطان ہو جائے۔ وہ اللہ والے تھے جنہوں نے شیطان سے ایسی فرمائش کی تھی، کہا کہ میں آج سے قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی قسم نہیں کھاؤں گا، کبھی بات کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو شیطان نے کہا پھر میں بھی آج سے قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی کسی انسان کو نصیحت بھی نہیں کروں گا، میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ کبھی کسی انسان کو آج کے بعد نصیحت نہیں کروں گا، تم نے دھوکے کے ذریعے سے مجھ سے بات نکلوا لی۔ تو اللہ وہ فرما رہے کہ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ آپ ان کو دیکھیں گے تو شکل و صورت ان کی ایسی لگے گی کہ ان جیسا حسین کوئی نہیں، صورت کے اعتبار سے بڑے خوبصورت ہیں، جسمانی اعتبار سے بڑی بلڈر ہیں، بڑے بہترین حسن و جمال والے، بات کرنے کے اندر بہترین قدرت کے مالک، فصیح انداز میں گفتگو کرنے والے۔ عبداللہ ابن ابی کہتا ہے جب بات کرتا تھا تو اس کی بات کو سن کر کئی لوگ اپنی زندگیاں بدلنے پر آ جاتے،
اس کی بات میں سحر تھا، ایک جادو تھا کہ جس جادو کے ذریعے سے وہ باتوں کو بدل لیا کرتا تھا. شکلیں ان کی اچھی، رنگت ان کی اچھی. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شکلوں پہ نہ جانا، ان کی باتوں پہ نہ جانا. کانم خشب مسندہ، یہ ان لکڑیوں کی مانند ہے جو ایک لکڑی کھڑی ہو. ایک لکڑی ہے جو اپنے سارے میں کھڑی ہے، اور ایک وہ لکڑی ہے جس کو سارا دے کے کھڑا کیا جائے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. سارے والی لکڑی اس کے اندر اپنی قوت ہے، اور دوسری لکڑی کے اندر جو اگرچہ سیدھی کڑی ہے اس کے اندر سہارے کی طاقت ہے. ان کی مثال بھی اس لکڑی کی طرح ہے. خشب مسندہ، یہ سیدھا چلنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پیچھے سارا کسی اور چیز کا ہے. قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ستیہ ناس کر دے. انا یوفکون، یہ کہاں بھٹکے جاتے ہیں. تو عبداللہ ابن ابی کہ جب بیٹے کو پتا چلا، وہ مسلمان تھے، کہ اس نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ ہم مدینے میں جائیں گے اور جا کر عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے. لفظوں میں بولا، فصاحت میں بولا، سامنے طور پر نہیں کہا، ورنہ یعنی گردن اڑا دی جاتی. وہاں پر حضور کے جان نثار صحابہ موجود ہے، حضور کی حفاظت کرنا ان کو پتا ہے. بیٹے کو پتا چلا کہ باپ نے ایسی بات کہی ہے، مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور تلوار ننگی کر کے کھڑا ہو گیا کہ یہاں پر کہو کہ میں ذلت والا ہوں، حضور عزت والے ہیں. میں ذلت والا ہوں، حضور عزت والے ہیں. اگر یہ جملہ نہیں کہو گے، ابھی تیری گردن اتار کر مدینے کے دروازے پہ تیرے سر کو لٹکا دوں گا. مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ تو میرا باپ ہے. مجھے حضور کی عزت دنیا جہان میں سب سے بڑھ کر ہے. اس نے سر جھکا کر کہا میں ذلت والا ہوں، حضور عزت والے ہیں. پھر جا کر جانے دیا. سچے ایمان والے صحابی، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن ابی کا جنازہ، اس کا انتقال ہوا. عبداللہ آئے حضور کی مجلس میں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کا، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے. حضور نے قمیض اتار کر دی کہ جائیے اور جا کر اپنے باپ کو پہنا دیجئے، شاید میری قمیض کی برکت سے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور ان منافقین کو اس وقت کہا جاتا تھا کہ تمہارے بارے میں اللہ نے آیت اتار دی ہے، پوری صورت اتار دی ہے، اب جاؤ جا کر حضور سے کہو اور جا کر استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو بجائے یہ استغفار کرنے کے اپنے سروں کو مروڑتے تھے، اشارے کرتے الٹے سیدھے، ہم جا کے معافی مانگیں، ہم جا کر جو ہے جا کے اپنا سر جھکا لیں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی جی سواء علیہم استغفرت لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، اللہ کبھی بھی ان منافق لوگوں کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کہ جن کو بات کا مروڑنا آتا ہو، منہ پہ کچھ اور پیڑ پیچھے کچھ اور، باتیں بدلنا جن کو آتا ہو، دھوکہ دینا جن کو آتا ہو. ایمان والا کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، ایمان والا کبھی دھوکہ نہیں دے گا، ایمان والا وعدہ کر کے پورا کرے گا، ایمان والا دوسرے کی عزت دل سے کرے گا، زبان سے نہیں کرے گا کہ صرف منہ پہ عزت ہے پیڑ پیچھے نہیں ہے. فرمایا کہ یہ لفظوں کے منافق ہیں، دل کے منافق ہیں. اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا. لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا جتنا مرضی استغفار کرے. چنانچہ حضور جنازے کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، حضور نے جنازہ بھی پڑھانا شروع کر دیا. حضرت عمر نے منع بھی کیا، رسول اللہ اس کا جنازہ نہ پڑھائیں گے، رئیس المنافقین ہے، کوئی اور پڑھا دے گا. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے منع نہیں کیا. بہرحال جنازہ پڑھا دیا. جنازہ پڑھا کے جیسے اس کو قبر کے اندر بھی اتار دیا، قبر کے اتار کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری ہے کہ نبی جی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، کہ آج کے بعد کبھی بھی آپ ان کا نماز جنازہ ادا نہ کریں. اللہ نے جنازہ تک پڑھانے سے منع کر دیا. اس لیے میرے عزیز دوستو، دل کے مخلص بنے، ہم دل کے صاف بنے. کب تک اپنی زبانوں کے ذریعے سے دھوکہ دینا، چلاک بازیاں کرنا اور اپنے آپ کو ہوشیار ثابت کرنا ہم کرتے رہیں گے؟ اللہ کی ہوشیاری نہیں چلا کرتی. فرمایا کہ اللہ دل کے الگ جانتے ہیں. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھتے نہیں ہیں لیکن اللہ ان کو سمجھتے ہیں. اور یاد رکھو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو اللہ کی ہے. تم کہتے ہو ہم عزت والے ہیں، بلکہ عزت تو اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہے. یہ دنیا میں ان کا نام مٹ جائے گا، میرے نبی اور میرے نبی کے صحابہ کا نام نہیں مٹے گا. وہ باقی ہے، آج بلال کا نام باقی ہے، باقی صحابہ کا نام باقی ہے. ظاہری طور پر وہ اسباب ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کے نام کو باقی رکھا. اور آگے فرما رہے ہیں کہ ایمان والو لا تلہکم اموالکم،
تمہارے مال و اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد میں رہنا. ایسا نہ ہو کہ جب موت سر پہ مسلط ہو جائے پھر کہو کہ تھوڑا سا وقت مل جاتا، نماز پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، اللہ کی عبادت کر لیتے. فرمایا کہ تب تمہیں موقع نہیں ملے گا. آج موقع ہے کہ اپنی غلطیاں درست کر لو، آج موقع ہے توبہ کر لو، آج موقع ہے اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لو، آج موقع ہے اللہ کے ساتھ صلح کر لو. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں تصدیق کر لوں، نیکوں میں سے ہو جاؤں تاکہ کل کو نوبت نہ پڑے. آج اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بہتر کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آتی ہے پھر کسی کو ڈھیل نہیں دی جاتی، پھر کسی کو موقع نہیں دیا جاتا. واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والے ہیں تمہارے ان کاموں کو جن کو تم دنیا میں کرتے ہو. میرا ہر ایک کام میرے عزیز دوستو اللہ کی خبر میں ہے. ہم غلطیاں کرنے والے ہیں، نافرمانیاں کرنے والے ہیں، معاصی کرنے والے ہیں. ہماری تو زبان بھی گندی ہے، ہمارے ہونٹ بھی گندے، ہماری آنکھیں بھی گندی، گناہوں سے بھرے ہوئے. لیکن وہ اللہ پاک ہیں اور اللہ پاک کو ندامت والے لوگ بڑے پسندیدہ ہیں کہ پتہ ہے کہ ساری زندگی جھوٹ بولا، ساری زندگی دھوکہ دیا، ساری زندگی ظلم کیا، لیکن توبہ کر لی. اے میرے مولا آپ مجھے معاف کر دیں، میں اس سے پکا توبہ کرتا ہوں، اللہ آپ سے پکی ندامت کے ساتھ آپ کی دربار میں آتا ہوں. تو میرے عزیز دوستو اللہ پاک تو ایسے لوگوں کو ہی معاف کر دیتے. خدا کے لیے تو دروازہ کھلا ہوا ہے. ہم اس دروازے کے بند ہونے کا انتظار نہ کریں بلکہ اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب ہے. حضرت جبریل آئے ہیں، یا رسول اللہ حضرت اسرائیل آئے ہیں آپ کی روح قبض کرنا چاہتے ہیں. فرمایا کہ جبریل جاؤ پہلے اللہ کی بارگاہ میں پوچھ کر آؤ اللہ میری امت کا کیا کریں گے. فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کی امت کے سب لوگوں کو معاف کر دوں گا لیکن ظالم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. فرمایا کہ جبریل جائیے اور جا کر اللہ سے عرض کریے کہ اللہ آپ مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے دیجئے اور میری امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیجئے. فرمایا کہ اے نبی جی ہم آپ کو ضرور خوش کر دیں گے، آپ کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیں گے. اللہ نے تو ہمیں اتنا پیارا نبی دیا، اتنا رحمت والا نبی دیا، اتنا شفقت والا نبی دیا جن کی ساری زندگی ہمارے لیے رو کے گزر گئی، ہمارے لیے توبہ کرتے کرتے گزر گئی، ساری رات مصلی پہ لیٹ کے گزر گئی. اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے. فرمایا کہ سب نبی مانگ رہے اپنے لیے اللہ مجھے بچا، اللہ مجھے بچا. حضرت عیسیٰ مانگ رہے اپنے لیے، حضرت موسیٰ مانگ رہے اپنے لیے. حضور کہہ رہے یا اللہ یا ربی امتی، یا ربی امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے کیونکہ میری امت میرے لیے محبوب ہے. تو اتنا محبت والا نبی جس کا ملا ہو پھر اس کی زندگی کو چھوڑ کر ہم دوسری زندگی پر چلیں، اس کے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کریں. میرے عزیز دوستو اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا